بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں تاریخ اسلام کے بارے میں کہ تاریخ اسلام کیا ہے، اسلام کس طرح سے شروع ہوا۔ اکثر لوگ خاص طور پر غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی شروعات جو ہے وہ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی ابتدا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب سے حضرت آدم اس دنیا میں آئے تب سے اسلام کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے اور 313 رسول بھیجے، جن میں سے 25 کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں ملتا ہے۔ بہت سے نبی اور رسول ایسے ہیں جن کے بارے میں تاریخ میں کوئی ڈیٹیل اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جن کے ذکر ہیں کہ کس طرح سے حضرت آدم کے بعد دوسرے نبیوں اور رسولوں کی طرف اسلام گیا یا ان کے ذریعے سے اسلام دنیا میں آیا، تو ہم ان کی ہسٹری اب تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلا انسان، پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود پیدا کیا، انہیں علم سکھایا اور جنت میں رکھا۔ ان کا دین بھی اسلام تھا، اسلام یعنی اللہ کی اطاعت۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام، جن کو طوفان کے نبی بھی کہتے ہیں۔ انسانوں نے شرک شروع کر دیا، بتوں کو پوجنے لگے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے 950 سال تک توحید کی دعوت دی۔ چند ہی لوگ ایمان لائے، باقی سب کو طوفان نے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، جن کی قوم تھی عاد اور سمود، یہ ان کے نبی تھے۔ وہ دونوں قومیں بہت طاقتور تھیں اور غرور میں مبتلا تھیں۔ انبیاء نے انہیں توحید کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بتوں کو توڑا اور سچ کا علم بلند کیا، اور ایک خدا کو ماننے والے تھے وہ، اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے والد تھے۔ انہوں نے مکہ میں حضرت اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ ان کی نسل میں بہت سارے انبیاء تھے۔ اب آ جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن پر توریت نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے توحید، عدل اور اللہ کی شریعت کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے توریت نازل فرمائی۔ پھر آ جاتے ہیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ دونوں عظیم بادشاہ تھے اور نبی بھی تھے۔ حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب۔ حضرت سلیمان کو جنات، جانوروں اور ہواؤں پر حکومت ملی، مگر پھر بھی وہ ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہے۔ پھر آ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ ان کی والدہ حضرت مریم بہت نیک تھی۔ ان پر انجیل نازل ہوئی۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی، مگر ان کی تعلیمات میں بعد میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ کا پیغام جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی رہا، جس طرح سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی باطل معبودوں سے بچے رہو۔ حضرت آدم ہو، حضرت نوح ہو، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا پیغام ایک ہی تھا، اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، نیکی اختیار کرو اور آخرت کو یاد رکھو۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا، عرب معاشرہ، اس کو دور جہالت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں لوگ بت پرست تھے، اخلاقی طور پہ جو ہے وہ برے تھے، قتل و غارت، عورتوں کی بے حرمتی عام تھی۔ چند لوگ جیسے حضرت ابراہیم کے دین کی پیروکار تھے، باقی جو اکثریت ہے وہ گمراہ تھی۔ تب اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ تمام پچھلے انبیاء کی تعلیمات کو مکمل کرے اور دین ایک بار پھر سے واضح کر دے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا۔ یہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ تو یہ چند نبیوں کے نام وغیرہ تھے، اور ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ہسٹری کے حوالے سے، کہ اس طرح نبی اور رسولوں کا سلسلہ جو تھا وہ جاری ہوا تھا، جو سب جو ہے وہ اسلام کے ہی حامل تھے۔ سب یہی چاہتے تھے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، سب کا مطلب یہی تھا، لیکن لوگ بعد میں خود گمراہی میں پڑتے گئے۔ اب یہ سلسلہ کیسے چلا
اور کون سے نبی کی کون سی قوم تھی، ان پر کیا عذاب ہے، ان نبیوں نے اپنی قوم سے اور باقی گمراہ لوگوں سے کس طرح اسلام کے لیے جہاد کیا، کس طرح وہ لڑے ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے۔ اس سب کے بارے میں ہم اب تفصیلی ویڈیوز بنانے لگے ہیں۔ کچھ بھی مزید جاننے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم ضرور اس پر بھی مزید ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ اگلی ویڈیوز میں ہم جانیں گے کہ ان نبیوں نے اپنی قوم میں کس طرح سے کام کیا، کس طرح سے ان کو دین کی طرف لانا چاہا۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔